اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام شہزادیاں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 13واں رکوع ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور آیات 229 سے 231 تک سورۃ البقرہ ہی ابھی چل رہی ہے ہماری۔ اس میں حدود الہی پر قائم رہنا، یہاں پہ طلاق کے حوالے سے ڈیٹیل ہے تو آپ نے بہت فوکس کرنا ہے۔ 228 آیات میں طلاق رجی کے بارے میں یعنی لوٹنا، رجی یعنی لوٹنا کے حوالے سے ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہے، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ 3 حیض وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر ان کے شوہر ان کو لے جانے کے لیے آ جائیں تو ان کا پورا حق ہے۔ جی، لڑکے اور لڑکی کے چناؤ کا معیار دین و ایمان، تقوی اور نیکی۔ آداب نکاح ہے، شوال میں شادی، مستحب خطبہ نکاح، نکاح کا اعلان اور دلہا دلہن کو مبارکباد، نکاح ولیمہ، خوشی منانا۔ نکاح عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ ارکان نکاح ولی، حق میں گواہوں کی موجودگی۔ الفاظ کا نکاح ممنوع امور، عورتیں اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھے؟ آداب تھے، اور چناؤ یعنی ہم کوئی لڑکا لڑکی دیکھے تو اور نکاح کے لیے چناؤ کرو تو کن دنوں کا کیسے کیا جائے، اور ادھر بھی ولی پر جو چیزیں ہوتی ہیں ارکان نکاح میں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ولی یعنی سرپرست حق مہر دینا اور گواہوں کی موجودگی ہونا لازم ہے، اور الفاظ نکاح کے جو الفاظ ہیں ان کا بھی ہونا لازمی ہے، یہ لازمی ارکان ہیں۔ پھر عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی ہم نے پچھلے آیات میں دیکھا تھا کہ کلمہ گو ہونا لازمی ہے مومن کے لیے، مومن مرد، ٹھیک ہے، اور کافر کے لیے کافر مرد، کافر عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو نکاح مردوں اور عورت کے درمیان کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے۔ انہوں نے نسل کشی کرنی ہے، بہترین نسل تیار کرنی ہے، دین پھیلانا ہے اور تربیت کرنی ہے، یہ نکاح ہے۔ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، 2 خاندانوں، 2 مرد عورت کو نہیں ملانا ہوتا بلکہ 2 خاندانوں کو ملانا ہوتا ہے، 2 خاندانوں کو ملا کے پھر نسل کشی وہاں سے چلتی ہے۔ تو یہ صرف عورت اور مرد کا حالی نکاح ہو گیا تو بس ختم ہوگی کہانی، یہاں پر نہیں ہے۔ اور یہاں پر شادی پہ مبارکباد کی دعائیں ہیں، اللہ تجھے برکت عطا کرے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جوڑے نکاح میں آئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے اور ان دونوں پر خیر و برکت بے حساب فرمائے، آمین۔ اس دعا کو آپ نے بھی یاد کر لینا ہے، اور جب بھی کوئی خوشی اور نیکی کرنے جاتے ہمیں دعا دینی چاہیے، نیو کپڑا پہنا دعا دینی چاہیے، اور اسی طریقے سے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ آگے حلا لینے کی اجازت، یہ حلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے کہ عورت حلا لینا چاہتی ہے، کوئی ایسے مسائل یا کچھ آ گیا تو وہ، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں چھوڑ دیا، اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے سکنے کا خوف ہو، اس لیے اللہ
اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہیں بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں گے وہ ظالم ہیں۔ یہاں پر کہ دونوں اگر حد قائم نہ رکھ سکے تو کیا کریں، ایک دوسرے کو چھوڑ دے، عورت کچھ دے کر اور خلا لے لے۔ خلا کیا ہے؟ بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ کرنا، ٹھیک ہے؟ شوہر کے لیے ناپسندیدگی اور کراہت اتنی ہی ہو کہ حقوق زوجیت پورا نہ کیے جا سکے، یہ ناپسندیدگی اچانک نہ ہو، بلا وجہ نہ ہو، اللہ کی حدود پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، کیسے لی جا سکتی ہے؟ معاوضہ دے کر، حق مہر معاف کر کے، جو کچھ شوہر نے دیا واپس کر کے، اور عدت کتنی دیر؟ ایک ہے، یہ طلاق بائینہ ہوگی، رجوع کا حق نہیں ہے، بلا معاوضہ خلا لینے پر عورت پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ بلا وجہ خلا لینا مطلب کوئی غلطی بھی نہیں تھی، کچھ ایسا معاملات بھی نہیں تھا، پھر بھی خلا لے لیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس عورت پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نکاح اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور عورت جان چھڑانے کے لیے، اپنے عیش و عشرت کے لیے اگر اس سے خلا لیتی ہے، اس کے لیے جنت کیا؟ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مجبوری ہے تو خلا کیسے لی جا سکتی ہے؟ تو اس میں بھی اوپر ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کہ معاوضہ دے کر یا حق مہر معاف کر کے اس طریقے سے وہ کر سکتی ہے۔ طلاق حسنہ، اب دیکھیں ایک احسن طریقہ ہوتا ہے نا کہ احسن طریقے سے طلاق دینا، لینا، نکاح کرنا، چھوڑنا، یہ سارا کچھ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب ان کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ یہ جان لے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار اس کے آگے کبھی بھی نہیں جانے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو۔ وہ شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیلنا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں پھر وہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، اور پھر وہ اگر اسے چھوڑ دے بھلے طریقے سے، پھر تم اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہو۔ اور اللہ کا احسان جو تم پر یاد کرو، اور جو کچھ کتاب حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں کہ کون سے احسان؟ جو اس کتاب کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نازل کیا تمہاری نصیحت کے لیے، تم غور فکر کر کے اس میں سے فیصلے کرو۔ پہلی اور دوسری طلاق رجعی، حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے۔ عورت پاک ہو جائے تو پھر شوہر طلاق دے۔ پہلی طلاق کے بعد عورت مرد کے گھر ہی رہے گی، مرد کے لیے بنے سنورے گی۔ مرد چاہے تو 1 ماہ کے اندر رجوع کر لے، اگر رجوع نہیں کرنا تو اگلے مہینے پیریڈز کی پاکی کے بعد مرد پھر طلاق دے دے۔ دوسرے ماہ بھی عورت مرد کے گھر ہی رہے گی، اگر تیسرے مہینے بھی طلاق دے گا تو اس کے بعد مرد اور عورت جدا ہوں گے، یہ 1 طلاق پوری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ 3 بار طلاق ہے، کہا گیا کہ 2 طلاقیں اگر ہو گئی ہیں تو 1 طلاق دے دی ہے تو پھر بھی عورت وہیں پہ رہے، بن سور کے رہے کہ شاید کہ اس کا دل اس پہ آ جائے اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور وہ رجوع کر لے۔ پھر دوسری بار بھی، تیسری بار جا کے اگر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جدا ہو جائیں گے۔ تو 3 مہینے تک انتظار کرنا ہے۔ 1 ہی طلاق ہوئی تو چھوڑ چھاڑ کے بالکل اب ختم ہوگی، نفرتیں پیدا ہوگی، ویٹ بھی نہیں کیا اور غصہ آیا مرد کو بھی، اس نے 1 بار ہی ذبح کر دیا، ٹھیک ہے؟ 1 بار ہی تن کٹ کے وہ پھینک دیا۔ ایسے نہیں ہے،
اللہ کی حدود کو کراس کر دی۔ اللہ کا حکم، اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ کی قسم سے ناجائز فائدے نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے قسم کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ یہ ہمارے کل کے لیسن میں تھا قسموں کی ڈیٹیل، اس لیے دوبارہ سے ہمارے پاس سوال بھی آیا تھا، اس لیے ہم نے دوبارہ سے اس کو رکھنا چاہا کہ ایویں بس قسمیں ناجائز طریقے سے ہر بے جا دنیاوی فائدے کے لیے کہ اللہ کی قسم ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ نہیں کھانی ہے۔ اللہ کی قسموں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنی ہے۔ وقتی جذبہ آ گیا تو میں نے قسم کھا ڈالی، ہر بات بے بات عادت مجھے پڑ گئی ہوئی ہے، میں نے قسم کھانی ہے۔ اس طریقے سے قسمیں نہیں کھانی، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ کہ تم نے اللہ کی قسم رکھ کے بس منوا لیا۔ اب سب کو پتہ ہے جی اللہ کی قسم کھائیے اب چھوڑ دیتے ہیں، بس جی اللہ کی قسم کھائیے اب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ عادتاً اپنے اندر یہ والی جو چیز ہے نا، اس کو ہم نکال دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا اور میرا یہی کرنے کا کام ہے، اپنے بے جا قسموں کی طرف نہیں جانا۔ آگے 3 بار طلاق کے بعد بیوی خاوند کے لیے حلال ہو گئی۔ 3 بار طلاق کے بعد بیوی خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی۔ رجوع کا حق حیض طہر، حیض طہر، حیض طہر، طہر عدت ختم، یعنی 3 حیض۔ آداب: تنگ کرنے کے لیے نہ روکا جائے، آئندہ بہتر طریقے سے رہنے کا ارادہ۔ آداب: دیے ہوئے تحائف واپس نہ لیے جائیں، عورت مرد کا گھر چھوڑ دے گی، نکاح کے لیے آزاد ہے، سابقہ شوہر سے نکاح ختم ہو گیا، سابقہ شوہر سے لی ہوئی شرائط پر نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر سے رجوع کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہی ہے جو پیچھے بھی بتا دیا، کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا اور اس سے یہ ایگریمنٹ نہیں کرے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے بات رکھ دے، لیکن ایگریمنٹ یہ نہ کرے کہ تم بس میرے سے نکاح کرو اور فوراً ہی مجھے چھوڑ دو۔ وہ بھلے طریقے سے آپ کو چھوڑ دے تو پھر آپ نکاح اپنے پہلے شوہر سے کر سکتی ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ میرے بچے ہیں، یہ وہ سارے، تو اس وجہ سے پھر ہم دوسرا نکاح عورتوں کا حق ہے وہ کر کے پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ رکوع 13 میں تھے ہم آج۔ اللہ کے انعامات کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ رضا الہی پانے والوں کے رویے کیسے ہونے چاہیے؟ تقوی والے ہونے چاہیے۔ طلاق میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ یہ پورے اس بارے کا تھیم ہی جھگڑے تھا، اور اس کے تھیم میں جو اصل چیز تھی وہ صبر تھا۔ صبر کیسے آئے گا؟ تقوی کے ساتھ ہم ہر چیز کو ہینڈل کریں گے، تب جا کے ہمارے اندر تقوی کی صفت پائی جائے گی۔ تو میں نے اور آپ کے یہی کام ہے، ہم نے تقوی کے ساتھ اپنے دین کو مضبوط کر